پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، کل کا سبق تھا سبق نمبر 4، اور اس سبق میں قریب الصوت کسے کہتے ہیں اور قریب الصوت کی تعداد کتنی ہے، اس چیز کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف کو کہتے ہیں، جیسے تا، طا، زال، ثا، اس طریقے سے ملتی جلتی آواز والے کو قریب الصوت کہا جاتا ہے۔ اور قریب الصوت کی تعداد 16 ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ تا، طا، زا، ذال، وا، ثا، سین، صاد، دال، ضاد، کاف، قاف، ہا، حا، حمزہ، عین۔ تو یہ تمام حروف قریب الصوت کہلاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کا سبق ہے سبق نمبر 5۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 5، تنوین۔ تنوین کا بیان ہوگا۔ اس میں تنوین کے بارے میں بتایا جائے گا کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ ناظرین، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اسی لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، جیسے الف 2 زبر ان، الف نون زبر ان۔ اسی طرح الف 2 زیر ان، الف نون زیر ان۔ الف 2 پیش ان، الف نون پیش ان۔ ناظرین، الف 2 پیش ان میں نون نہیں لکھا ہوا، لیکن تنوین میں نون ساکن پوشیدہ ہے۔ اسی طرح حمزہ 2 زیر الف 2 زیر ان میں بھی نون ساکن یہاں پر پوشیدہ ہے، اور الف 2 زبر ان میں بھی یہاں بھی نون ساکن پوشیدہ ہے۔ تنوین کے ہجے اس طرح کریں، یعنی تنوین کو کس طریقے سے، اس سبق کو کس طریقے سے ہجے کر کے پڑھنا ہے، وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ میم الف 2 زبر من نہیں پڑھنا ہے، بلکہ میم 2 زبر من، الف کو یہاں چھوڑ دینا ہے۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 من۔ بتا رہے ہیں کہ زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے، ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں۔ یعنی تا ہے، تا کے بعد فوراً الف ہے، تو تا کے بعد الف کا نام نہ لیں، بلکہ تا 2 زبر تن کہیں۔ تا الف 2 زبر تن بالکل نہ کہیں، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ تا 2 زبر تن اس طریقے سے بولیں۔
چلیے ناظرین آگے سبق دیکھتے ہیں اور اس کو پریکٹس کرنے کی بھرپور کوشش کریں. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، طا دو زبر تن، طا دو زیر تن، طا دو پیش تن، زا دو زبر زن، زا دو زیر زن، زا دو پیش زن، زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، ضا دو زبر زن، ضا دو زیر زن، ضا دو پیش زن، سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، صاد دو زبر سن، صاد دو زیر سن، صاد دو پیش سن، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، ضاد دو زبر بن، ضاد دو زیر دن، ضاد دو پیش دن، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، عین دو زبر ان، عین دو زیر ان، عین دو پیش ان، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون،